بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ سب سے پہلے تو سب کو اس بات کی مبارک ہو کہ آج خلافت کے 106 سال پورے ہوئے۔ یہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کا ایک نشان ہے کہ جو ہر سال ہم خلافت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تائیدات کی صورت میں دیکھتے ہیں، اور گزشتہ 1 صدی اس بات کی گواہ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے رسالہ الوصیت میں 2 قدرتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلی قدرت نبوت اور دوسری قدرت خلافت۔ اور دوسری قدرت کو مزید واضح کرنے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے رسالہ الوصیت میں ہی حضرت ابوبکر کی مثال دی ہے کہ جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وفات کے بعد، وصال کے بعد ایک افراتفری کا عالم تھا، ہر طرف پریشانی کا عالم تھا، مسلمانوں کے ایمان متزلزل ہو رہے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا، جنہوں نے پھر خوف کو امن کی حالت میں بدل دیا۔ اور پھر آیت استخلاف کے حوالے سے اس کو مزید واضح فرمایا تاکہ واضح ہو جائے کہ خلافت امن کی ضمانت ہے۔ پھر یہ بھی ہمیں تسلی دلائی کہ واضح ہو کہ میرے جانے کے بعد یہ دوسری قدرت کے نظارے تم دیکھو گے، اور یہ دوسری قدرت ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ ان سب باتوں سے کیا سمجھ آتا ہے؟ صاف ظاہر ہے کہ آپ حضرت ابوبکر صدیق کا حوالہ دے کر، آیت استخلاف کا حوالہ دے کر، دوسری قدرت کو ہمیشہ جاری رہنے کا حوالہ دے کر، اپنے بعد آپ خلافت کی جاری رہنے کی خبر ہمیں عطا فرما رہے ہیں۔ کسی مجدد کی بات نہیں آپ فرما رہے جو آپ کی وفات کے فوراً بعد کھڑا ہوگا اور تجدید کرے گا دین کی، بلکہ خلیفہ کی بات فرما رہے ہیں۔ میرے بعد ایک نمائندہ ہوگا جس کی تم لوگ بیعت کرو گے۔ آپ نے فرمایا وہ میرے بعد میرے نام پر تم سے بیعت لے گا۔ نہ ہی آپ نے کسی انجمن کو بیعت لینے کا اختیار دیا۔ اس بارے میں ایک حقیقت اور ایک لطیفہ بھی آپ کو بیان کر دوں کہ ربوہ میں غیر مباین خلافت جو علیحدہ ہو کر خلافت ثانیہ کے شروع میں لاہور چلے گئے تھے، ان کی نسل میں سے ایک شخص خلافت ثالثہ میں ربوہ آیا اور ترقی اور تنظیم کو دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ واقعی یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں۔ پھر خلافت رابعہ کی ہجرت کے بعد ربوہ سے اس کو ربوہ آنے کا اتفاق ہوا۔ وہی نظام تھا، وہی انجمن تھی، وہی لوگ تھی جو کام کر رہے تھے، لیکن دیکھ کر کہنے لگا کہ اب مجھے اندازہ ہوا ہے کہ انجمن سے ویسا نظام نہیں چل رہا جیسا کہ خلیفہ وقت کی موجودگی میں یہاں چل رہا تھا۔ بہرحال خلیفہ وقت کی براہ راست کسی جگہ موجودگی اپنا ایک علیحدہ اثر رکھتی ہے جس کو دوسرے بھی محسوس کرتے ہیں۔ اور جہاں تک مجدد کا سوال ہے، وہ تو میں نے بتا دیا کہ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرمایا ہے اور جو باتیں بیان فرمائی ہیں ان سے بالکل اس کا رد ہوتا ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بڑا واضح طور پہ فرمایا کہ میں مجدد الفاخر ہوں۔ بس آپ کی اتباع میں
خلافت احمدیہ ہی تجدید دین کے کام کو آگے بڑھانے والی ہے اور آگے بڑھا رہی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے اگر مجدد آتے رہے تو ایک وقت میں ایک سے زیادہ بھی مجدد آتے رہے، یہ بھی ہمیں تاریخ بتاتی ہے، جو زمانے کے لحاظ سے محدود تھے کہ جب چلے گئے ان کے ماننے والوں میں پھر بگاڑ پیدا ہو گیا، مکان کے لحاظ سے محدود تھے کہ جس علاقے میں تجدید دین کے کام کے سامان کرتے تھے اس حد تک ہی رہتے تھے، اسی علاقے میں محدود تھے، اور تجدید دین کے لحاظ سے محدود تھے کہ صرف خاص برائیاں اور خامیاں جو مسلمانوں میں پیدا ہو گئی تھیں اس علاقے میں ان کی اصلاح کرتے تھے۔ بہت سے ایسے تھے جنہوں نے تجدید دین کا کام کیا لیکن خود اپنے آپ کو مجدد نہیں کہا، بلکہ دوسروں نے ان کو مجدد کے طور پر گردانا، ان کو سمجھا اور آگے ان کے بارے میں یہ بتایا کہ وہ مجدد تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور مہدی موعود کی بعثت سے جو خدا تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا ہے کہ آپ کے اور ہمارے آقا و مطاع حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء کی اتباع میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم الخلفاء، خاتم الاولیاء اور مجدد الف آخر بنا کر بھیجا ہے۔ جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے لیے، ہر زمانے کے لیے، ہر مکان کے لیے اور ہر برائی کو دور کرنے کے لیے، دنیا کے فساد کو دور کرنے کے لیے آئے تھے، اسی طرح اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی اتباع میں ان تمام برائیوں کو دور کرنے کے لیے اور تمام آئندہ قیامت تک کے زمانوں کے لیے اور ہر پوری دنیا کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی طرح بھی عام مجددین کے زمرے میں شامل کرنا جائز نہیں، کیونکہ آپ کا زمانہ اور آپ کا مکان اور آپ کی تجدید دین کی حالت ہر زمانے اور ہر مکان اور تمام قسم کی برائیاں اور بدعات کو ختم کرنے پر پھیلی ہوئی ہے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے، اپنے بعد تا قیامت خلافت کے سلسلہ کی جو تمام دنیا میں آپ کے کام کو جاری رکھے گا قائم ہونے کی ہمیں بشارت عطا فرمائی ہے۔ اور یہ خوشخبری اصل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے حوالے سے ہی ہے، جس میں آپ نے خلافت نبوت کے بعد خلافت راشدہ کے جاری ہونے اور پھر ملوکیت اور بادشاہت کے جاری ہونے اور پھر اندھیرا زمانہ آنے کا نقشہ بیان فرما کر پھر خلافت الی منہاج نبوت کی پیشگوئی فرمائی تھی، جس نے تا قیامت قائم رہنا تھا۔ بس یہ خوشخبری جو خلافت کے جاری رہنے کی ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام دے رہے ہیں، یہ صرف آپ کی زبانی نہیں بلکہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی خوشخبری ہم تک پہنچی ہے۔ اور آج خدا تعالیٰ کی فعلی شہادت اس بات پر مہر لگاتی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد قائم ہونے والا نظام خلافت اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید یافتہ ہے۔ دنیا میں قرآن کریم کے تراجم کے کام، دنیا میں تبلیغ اسلام کے کام اور لاکھوں انسانوں کا ہر سال حقیقی اسلام کے جھنڈے تلے آنا، کروڑوں انسان کا کامل اطاعت کا جوا بیعت کے بعد اپنی گردنوں پر ڈالنا، کیا یہ کوئی انسانی کوشش سے ہو سکتا ہے؟ اس وقت جو آپ لوگ ایم ٹی اے کے سامنے، ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر ایم ٹی اے کے پروگرام دیکھ رہے ہیں اور دنیا میں ہر جگہ ایک ہی وقت میں خلیفہ وقت کے جو خطبات سنے جاتے ہیں، پروگرام دیکھے جاتے ہیں، یہ جماعت احمدیہ کے وسائل کو دیکھتے ہوئے
کوئی دنیا دار سوچ بھی نہیں سکتا۔ کیا یہی دلیل ایک کافی نہیں اللہ تعالیٰ کی فعلی شہادت کی؟ دنیاوی لحاظ سے بھی دیکھیں تو آج بہت سے دنیا دار بھی ایسے ہیں جن کا دین سے تو تعلق نہیں، لیکن بعض دفعہ رہنمائی کے لیے خلافت احمدیہ کی طرف ان کی نظر ہوتی ہے۔ مجھے دنیا کے مختلف ممالک میں اسلام کی خوبصورت اور پرامن تعلیم بیان کرنے کا جب موقع ملتا ہے اور دنیا کو یہ بتانے کا موقع ملتا ہے کہ تم لوگ اگر اپنی بقا چاہتے ہو تو ان اصولوں پر چلو، انصاف کو قائم کرو اور دو عملی کی پالیسیوں کو چھوڑو، اور تبھی تم لوگ امن حاصل کر سکتے ہو اور تبھی تم لوگ اپنے زندگیوں کو سنوار سکتے ہو، اور اس دنیا میں اگر تم اپنے بقا چاہتے ہو تو اس کو حاصل کر سکتے ہو۔ ایم ٹی اے کی میں نے پہلے بات بھی کی تھی، اس بارے میں بتا دوں کہ ایم ٹی اے نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو خلافت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ انعام ہمیں دیا، جو جیسا کہ میں بتا چکا ہوں دنیا کے ہر ملک میں یہ جاری ہے، اس نے ایشیا میں بھی، افریقہ میں بھی، یورپ میں بھی، امریکہ میں بھی اور جزائر کے رہنے والوں میں بھی ان کی سوچوں کے دھارے تبدیل کر دیے ہیں، اور وہ سب ایک سمت چلنے والے ہیں۔ گویا کہ جماعت احمدیہ کا ایک مزاج اس وجہ سے ایک ہو کے رہ گیا ہے، اور یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذریعہ تو مقرر کیا، لیکن خلافت کی اطاعت اور خلافت سے محبت اور خلافت کے انعام کی حقیقت کو جاننے کی وجہ سے لوگوں میں، یہ تمام احمدیوں میں یہ روح پیدا ہوئی۔ اس سے بڑھ کر دین کے معاملے میں اکائی اور تجدید کا نمونہ اور کیا ہوگا کہ دنیا میں پھیلے ہوئے احمدی ایک اشارے پر اٹھتے اور بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ اس پیغام اور فعلی شہادت کو سمجھنے اور مسیح موعود کی بیعت میں آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا دنیا میں لہرانے اور خدائے واحد کی بادشاہت دنیا میں قائم کرنے کے لیے ہم اپنا کردار ادا کرنے والے ہوں، اور یہ کردار مسلم امہ کے بھی سمجھ میں آ جائے۔ عرب دنیا کی خاص طور پر یہ ذمہ داری ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آخری پیغام کو سمجھیں جس میں آپ نے عربی عجمی گورے اور کالے کے فرق کو مٹا دیا تھا۔ بس اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کی غلامی اور خلافت کی اطاعت میں ہی اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرنے کے راستے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب احمدیوں کو بھی اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس بات کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پیغام کو اپنے اپنے دائرے میں پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مشن کو پورا کرنے والے ہوں جس کی ذمہ داری خدا تعالیٰ نے آپ پر ان الہامی الفاظ میں ڈالی تھی کہ تمام مسلمانوں کو جو روئے زمین پر ہیں جمع کرو علی دین واحد۔ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو سمیٹنے کے لیے جس طرح عربوں نے اسلام کے پہلے دور میں اپنا کردار ادا کیا تھا، اب اسلام کی حقیقی تصویر دنیا کو دکھانے کے لیے نشت ثانیہ میں بھی، اسلام کی نشت ثانیہ میں بھی اپنا کردار ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بس آج دنیا میں پھیلے ہوئے تمام عرب احمدی اپنی ذمہ داری سمجھیں کہ آپ نے اپنے اس فرض کو پہلے سے بڑھ کر ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس بات پہ کوئی شک نہیں، اور میں اس کا گواہ ہوں کہ عرب دنیا خلافت احمدیہ کے ساتھ، عرب دنیا کے وہ احمدی جنہوں نے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو قبول فرمایا، خلافت احمدیہ کے ساتھ انتہائی وفا اور اخلاص اور اطاعت کا تعلق رکھنے والے ہیں۔
بس اس اخلاص اور وفا اور اطاعت کے تعلق کو بڑھاتے چلے جائیں تاکہ ہم جلد سے جلد دنیا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کو گاڑ کر دنیا میں اسلام کی حکومت قائم کر دیں. جزاک اللہ. جزاکم اللہ احسن السلام علیکم الجزاء ورحمۃ اللہ. والسلام علیکم.